ہم میں جو تشدد کی آگ ایک طرح کی جو بڑھتی رہتی ہے، یا ایک ریج پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی واقعے کے تحت، ہمیں کو غصہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو کس طرح جو ہے اوور کم کریں؟ دیکھیں اس میں تو یہ مولانا صاحب بار بار اس کو لکھتے ہیں کہ دنیا بنی چیلنج کی بنیاد پہ، اور یہاں انسانوں کو آزادی ہے، اور جب انسانوں کو آزادی ہے تو یہ سچویشن تو رہے گی، کسی کو غصہ آئے گا، کبھی آپ کو غصہ آئے گا، کوئی سچویشن ایسے بنے گی، تو وہ کہتے ہیں اس کو ہمیں ہر صورت میں مینیج کرنا پڑے گا۔ اس میں وہ صبر کے فارمولے کو بہت ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صبر بیسیکلی یہ ہے کہ اس ٹائم پر نہ ریئیکٹ کرنا، اصل تو پہلی بات اس میں یہ ہے، اور پھر آپ ٹائم گین کرتے ہیں، آپ پوری اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر قرآن میں صبر کا 90 ٹائم صبر آیا ہے، یعنی صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ، یعنی یہ کوئی بزدلانہ ایکٹ نہیں ہے، اور صبر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں۔ اچھا، صبر کا مطلب ہے کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، اور آپ نے پھر سوچنا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے۔ جب آپ پرسکون ہوں گے، آپ کو کوئی بہتر اس میں سوچ بھی آئے گی اور اس کو حل بھی کریں گے، اور اکثر تو آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو خدا کے خانے میں ڈالتے ہیں، اللہ بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں تو صبر کا سب سے بیسٹ فارمولہ یہی ہے۔ صبر کا بیسٹ فارمولہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صبر نہیں کر رہے، اینڈ گاڈ آئی ول مینیج دس میٹر، آئی ول ہینڈل اٹ، تو ہم بھی شاید یہ سارا اس طرح کا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اسٹائل ہے۔ تو صبر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور صبر نہ کرنا اور ریئیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ میں اس کو حل کروں گا، میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کی تھوڑی فطرت ہے کہ وہ فوراً سے اس مسئلے کو رزلٹ چاہتا ہے، اس کو حل کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر فرض کیا کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو، اس کو آپ صبر سے یا افہام و تفہیم سے یا ایک امن کا معاہدہ کر کے اس کو حل کر لیں، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی فریق جو ہے وہ، یا خاص طور پہ مسلمان جو ہے، اس میں پھر کو فساد والا معاملہ یا کوئی نظریاتی طور پہ اس طرح کا کوئی سلسلہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا مولانا کا نقطہ نظر ہے کہ اس کو پھر کس طرح سے ٹیکل کیا؟ دیکھیں وہ جو بھی سچویشن ہے اس میں ہمیں ہر حالت میں امن کو مینٹین رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر پیس ہے تو ہم آپ سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، صحیح، اگر پیس ہی ختم ہو جائے گا اور آپ لڑائی، پھر تو بات ہی نہیں ہوگی نا، کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو ایک یہ پوائنٹ جو مولانا بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیس ایٹ اینی کاسٹ، یعنی پیس ہوگا تو کوئی کام شروع ہوگا۔ ایون وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں جسٹس ہوگا، انصاف ہوگا تو امن ملے گا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ مولانا کہتے ہیں یہ اپروچ نہیں صحیح ہے، وہ کہتے ہیں امن ہوگا تو آپ جسٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ جسٹس کیسے مل رہا ہے، اس کے طریقہ کار پہ کام ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں۔ تو جسٹس سے امن نہیں آتا، امن قائم ہوگا تو آپ جسٹس پہ کام کر سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی امن کی ہر صورت فرسٹ پریفرنس ہے، کہتے ہیں کسی بھی صورت سے اس کو آپ کو مینٹین رکھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک تو یہ، یعنی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ چاہے مجھے جسٹس بھی حاصل کرنا ہے تو میں اس میں ٹکراؤ والے معاملے میں نہیں جاؤں، آراز کروں گا اس سے جو ہے۔ آراز کا بھی ہم آپ کو ایک فارمولہ اس میں بتاتے ہیں کہ مولانا کا بہت تھیوری ہے، یعنی اس میں ہم بات ہی کر لیتے ہیں کہ مولانا کا جو ایک بہت زبردست فارمولہ ہے نا، وہ کہتے ہیں آراز یعنی اوائیڈنس۔ صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی یہ بار بار یہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ جو چیلنج ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا، اور انسانوں سے ابھی آپ نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ٹریفک میں کہیں پھنس جائیں گے، صحیح، کہیں آپ کو کوئی گاڑی آپ کی لگ جائے گی، کوئی موٹر سائیکل لگ جائے گی، کوئی بھی سچویشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سچویشنز تو ہر لمحے ہر وقت ہوتی ہیں، تو بہت سارے چیزوں کو آپ مینیج کر لیتے ہیں، مگر بہت ساری چیزوں جس کو آپ مینیج نہیں کر پاتے نا، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اوائیڈنس کا آپ نے فارمولہ لینا ہے، اوائڈ کرنا ہے، اعراض کا فارمولہ لینا ہے، یعنی کہ اس وقت اس کو ابھی آپ کسی طرح سے اوائڈ کریں، جس میں قرآن کی وہ ایک ورس بھی کوٹ کرتے ہیں کہ سورہ اعراف میں 199 نمبر ورس ہے، یعنی تم نادان لوگوں سے اعراض کرو۔ اچھا، یعنی تم نادان، یہ تو باقاعدہ حکم ہو گیا پھر، اوائڈ کرو۔ یہ تو اس کی ٹون بھی یہی بتا رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے۔ تو اوائیڈنس کا یہ فارمولہ بیسٹ ہے، آدمی کو اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو
اوائڈ کریں، یعنی اس سچویشن کو اوائڈ کریں، اور پھر جب دوبارہ کام ہو جائے سچویشن تو پھر آپ آ کے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ اعراض کا طریقہ آدمی کو پرامن دائرے میں محدود رکھتا ہے، اور ٹکراؤ کا طریقہ اس کو فریق ثانی سے مقابلے میں متشددانہ کارروائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو موجودہ دنیا میں کوئی انسان گروہ اکیلا نہیں ہے، اس کے سوا بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مقاصد رکھتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا الگ ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بار بار ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور بار بار ایک فرد اور گروہ اور دوسرے فرد اور گروہ کے درمیان کشمکش رہتی ہے۔ تو اس حالت میں جو بیسٹ فارمولہ ہے وہ اوائڈنس کا ہی فارمولہ نظر آتا ہے، جو بیسٹ اور سیف فارمولہ، یعنی یہ آپ کو اس وقت بھی کسی نقصان سے بچائے گا، اور آپ کو ٹائم بھی اس کے اندر ملے گا، آپ اس سے ٹائم بھی گین کر سکتے ہیں۔ تو مولانا کا یہ اعراض کے فارمولے پہ بہت ساری ایگزامپلس دیتے ہیں، اور صحیح، یعنی یہ فرد کی سطح پہ بھی اور قوم کی سطح میں بھی یہی ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، گروہ یا قوم کی سطح پہ بھی یہی فارمولہ جو ہے نا وہ کام کرے گا۔